السلام علیکم۔ تاریخ صرف ماضی کی کہانیاں نہیں ہوتی، بلکہ یہ مستقبل کے لیے ایک آئینہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں اس آئینے میں آخر دکھانا کیا چاہتا ہے۔ اکثر جب ہم قرآن میں گزری ہوئی قوموں کے قصے پڑھتے ہیں تو کیا ہم انہیں بس دلچسپ کہانیاں سمجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، یا پھر ان میں ہمارے لیے کوئی گہرا پوشیدہ پیغام ہے؟ دراصل قرآن کا مقصد ہمیں تاریخ دان بنانا نہیں ہے، بلکہ خود شناس بنانا ہے۔ یہ ہمیں ایک ایسا آئینہ تھماتا ہے جس میں صرف ماضی کا عکس نہیں، بلکہ ہمارا اپنا حال اور مستقبل بھی صاف نظر آتا ہے۔ اور اس آئینے میں جو سب سے نمایاں چہرہ نظر آتا ہے وہ ہے بنی اسرائیل کا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن ہمیں بار بار ان کی کہانی کیوں سناتا ہے؟ تاکہ ہم ان کی غلطیوں سے سیکھیں اور اس خوفناک سوال کا سامنا کریں کہ کہیں ہم بھی اسی آئینے میں اپنا ہی عکس تو نہیں دیکھ رہے۔ دیکھیے، ان کی تباہی کی کہانی کے 3 بڑے باب ہیں۔ پہلا باب، جب دین خواہشات کا غلام بن گیا۔ دوسرا باب، جب سچ بولنے والی زبانیں خاموش ہو گئیں۔ اور تیسرا باب، جب برائی اتنی عام ہوئی کہ کسی کو برائی لگی ہی نہیں۔ ان کی پہلی اور سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے دین کو اپنی سہولت کے حساب سے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جو حکم آسان لگا اسے سر آنکھوں پر بٹھایا، اور جو مشکل لگا اس سے بچنے کے لیے ہزار بہانے تراش لیے۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے دین کو اندر سے دیمک لگ گئی ہو۔ اور اللہ نے ان کے اس دگلے پن پر وہ سوال اٹھایا جو آج بھی ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ یہ صرف ایک سوال نہیں، بلکہ ان کی پوری سوچ پر ایک زبردست تماچا تھا۔ دوسرا زہر تھا علم والوں کی خاموشی۔ جب سچ کے محافظ ہی دنیاوی فائدوں یعنی دولت، طاقت اور شہرت کے لیے گونگے ہو جائیں تو پھر قوم کی کشتی کا ڈوبنا تو یقینی ہو جاتا ہے۔ قرآن ان خاموش عالموں سے پوچھتا ہے، ان کے علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے آخر کیوں نہیں روکتے؟ یہ صرف ایک آیت نہیں، بلکہ ایک پوری قوم کی روحانی موت کا نوحہ ہے۔ اور تیسرا اور آخری کیل تھا ان کے کردار کا زوال۔ جب سود، دھوکہ اور ظلم روزمرہ کا حصہ بن جائیں تو ایمان کا دعویٰ صرف ایک کھوکھلے خول کی طرح رہ جاتا ہے۔ ان کی روح مر چکی تھی، بس ایک بے جان جسم باقی رہ گیا تھا۔ اچھا، اب تک تو ہم ماضی کا آئینہ دیکھ رہے تھے۔ اب ذرا ہمت کیجئے، کیونکہ اب یہ آئینہ ہماری طرف گھومنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کی کہانی تو ختم ہوئی، لیکن اصل کہانی اب شروع ہوتی ہے۔ اب وقت ہے کہ ہمت کر کے اس آئینے میں اپنا عکس دیکھا جائے۔ سوال یہ نہیں کہ وہ کیا تھے، سوال یہ ہے کہ ہم کیا ہیں۔ ذرا دیکھیے تاریخ خود کو کیسے دہرا رہی ہے۔ وہ سود کھاتے تھے، ہم نے سود کو اپنی معیشت کی بنیاد بنا لیا۔ وہ دھوکہ دیتے تھے، ہم نے دھوکے کو بزنس اسکل کا خوبصورت نام دے دیا ہے۔ ان کے معاشرے میں ناانصافی تھی، اور ہم نے ناانصافی کو مجبوری کہہ کر قبول کر لیا ہے۔ اور اگر کسی کو اب بھی لگتا ہے کہ سود ایک معمولی گناہ ہے، تو قرآن کا یہ اعلان سنیے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا کوئی ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی ہمت رکھتا ہو؟ اور یہ سب کچھ غیر متوقع بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ تم پچھلی قوموں کی پیروی کرو گے قدم بقدم۔ یہ صرف ایک پیشن گوئی نہیں تھی، بلکہ آنے والے وقت کی ایک تلخ حقیقت کا بیان تھا۔ تو سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ اللہ کے ہاں قوموں کی پہچان ان کے ناموں سے نہیں، بلکہ ان کے کاموں سے ہوتی ہے۔ عزت اور ذلت کا قانون کسی خاص نسل یا گروہ کے لیے نہیں، یہ ایک آفاقی، ایک یونیورسل اصول ہے جو ہر ایک پر لاگو ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ مسئلہ کبھی بھی ایمان کے دعوے کا نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل بھی خود کو ایماندار کہتے تھے۔ اصل امتحان تو تب شروع ہوتا ہے جب ایمان کو عمل کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ دعویٰ بغیر عمل کے ایک کھوکھلا نعرہ ہے۔ قرآن بار بار ہمیں یہی یاد دلاتا ہے، نجات کی زنجیر 2 کڑیوں سے مل کر بنتی ہے، ایمان اور نیک عمل۔ اگر ان میں سے ایک بھی کڑی ٹوٹ جائے تو پوری زنجیر بیکار ہو جاتی ہے۔ کردار کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا، کیا وہ کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، کیونکہ جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور سود کے بارے میں یہ انتباہ سنیے جو روح کو لرزا دیتا ہے۔ اس کے 73 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ ان الفاظ کے بعد کیا سود کو جائز قرار دینے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ اور جب بات دھوکے کی آتی ہے تو فرمان بہت واضح ہے۔
جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ صرف ایک تجارتی اصول نہیں ہے، یہ ایک اعلان ہے کہ دھوکہ دینے والا اسلامی بھائی چارے کی بنیاد کو ہی توڑ دیتا ہے۔ یہ تمام تاریخی اسباق ہمیں ایک سنہری اصول کی طرف لے جاتے ہیں، ایک ایسا قانون جو کبھی نہیں بدلتا، اللہ کا قانون۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کا یہ قانون کبھی نہیں بدلا۔ جب بنی اسرائیل نے دین میں تبدیلی کی، ان پر ذلت مسلط ہوئی۔ جب عیسائیوں نے اپنا عہد توڑا، وہ بھی رسوا ہوئے، اور یہی انتباہ آج ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم نے منہ موڑا تو ہمارا انجام بھی مختلف نہیں ہوگا۔ اور یہی اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ قومیں بدل جاتی ہیں، اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ عزت کا تاج نام یا نسل دیکھ کر نہیں، بلکہ کردار اور عمل دیکھ کر پہنایا جاتا ہے۔ تو آخر میں سوال وہی ہے جو ہمیشہ سے تھا۔ عزت کا راستہ آج بھی کھلا ہے۔ ایمان کو عمل سے ثابت کرنا، عبادت کو کردار سے سجانا اور دعوے کو اطاعت سے سچ کرنا۔ راستہ بالکل واضح ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم مسافر بننے کے لیے تیار ہیں؟ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی ایک نیکی ہے، لہٰذا اسے شیئر کریں تاکہ یہ علم ان تک بھی پہنچے جو اس کی تلاش میں ہے۔